بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم کا سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ارکان بے اور خیار مجلس سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ وَزِعَالِ الْمُضِيِّ وَبِتَعَاطٍ وَأَيٌّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِجَابُ۔ وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ وَوُضِعَ لِلْمُضِيِّ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ سے ارکان بے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بے کے ارکان وہ ایجاب و قبول ہے۔ بے ایجاب و قبول سے لازم ہو جاتی ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد بائع اور مشتری دونوں اس بے کے فسخ کرنے کا اختیار پھر نہیں رکھتے۔ جیسے ایجاب و قبول ہو جائے تو عقد بے لازم ہو جائے گی۔ ایجاب بائع اور مشتری میں سے جس کا کلام پہلے ہوگا تو اس کو ہم ایجاب کہیں گے، اور جس کا بعد میں ہوگا تو اس کو ہم قبول کہیں گے۔ مثلاً بائع مشتری سے کہتا ہے یہ کتاب میں نے آپ پر بیچ دی، مشتری کہتا ہے میں نے اسے خرید لیا، تو بائع کا کلام یہ ایجاب ہوگا اور مشتری کا قبول۔ اور اگر اس کے برعکس مشتری بائع سے کہتا ہے میں نے یہ کتاب آپ سے خرید لی، اور بائع کہتا ہے کہ میں نے آپ پر بیچ دی، تو مشتری کا کلام وہ ایجاب شمار ہوگا اور بائع کا کلام وہ قبول شمار ہوگا۔ عزیز طلبہ، وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایجاب و قبول سے بے لازم ہو جاتی ہے، اور بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی پھر بے کو فسخ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، تو فقط ایجاب و قبول سے لزوم بے کا دعویٰ درست نہیں ہیں، جبکہ خیار شرط اور خیار رؤیت یہ لزوم بے کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یلزم یہ ینعقد کے معنی میں ہے، یعنی ایجاب و قبول سے بے منعقد ہو جاتی ہے، اور انعقاد بے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول سے، یعنی ایجاب و قبول دونوں کا آپس میں اس طرح ملنا، اس طرح متصل ہونا کہ اس کا اثر محل پر ظاہر ہو جائے کہ مبیع بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں آ جائے، اور ثمن مشتری کی ملکیت سے نکل کر بائع کی ملکیت میں آ جائے، اس کو انعقاد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یلزمو یہ ینعقدو کے معنی میں ہے، یعنی ایجاب اور قبول سے بے منعقد ہو جاتی ہے۔ اب انعقاد بے کے بعد پھر بائع اور مشتری کے پاس خیار باقی رہتا ہے یا نہیں، جس کو خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ خیار مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو جائے تو ظاہر مبیع مشتری کی ملکیت میں اور ثمن بائع کی ملکیت میں آ چکا ہے، تو اب اس کے بعد جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے تو اس وقت میں اگر بائع یا مشتری دونوں اس عقد کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ تو ائمہ احناف اور حضرات مالکیہ فرماتے ہیں خیار مجلس عاقدین میں سے کسی کو بھی ثابت نہیں، پھر کوئی بھی اس عقد کو فسخ نہیں کر سکتا
جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مجلس برقرار رہتی ہے تو ان دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے، چاہے تو اس عقد کو برقرار رکھے اور چاہے تو فسخ کرے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری دونوں کو خیار حاصل ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں، ما لم یتفرقا، جب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اس وقت تک اس عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ان کو حاصل ہے۔ ائمہ احناف اور حضرات مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہو جائے اور بے منعقد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مبیع وہ مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور ثمن بائع کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر بغیر رضامندی کے اگر کسی ایک کو ہم نے خیار دے دیا کہ وہ عقد کو فسخ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوسرے کے حق کو تلف کرے۔ ہاں، یعنی اگر مشتری کو ہم نے خیار مجلس دے دیا تو وہ ثمن جو اب بائع کا حق بن چکا ہے اس سے اس کے رضامندی کے بغیر واپس لے سکے گا، تو اس میں تو دوسرے کے حق تلفی لازم آئے گی۔ تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے بے منعقد ہو جائے گی۔ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قرآن میں جو ہے کہ عقود کو پورا کرو، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو جائے تو عقد ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد اس عقد کو تام کرنا، پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، تو ائمہ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ما لم یتفرقا میں تفرق بالاقوال مراد ہے، یعنی جب تک وہ ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کے اعتبار سے الگ الگ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو خیار ہے۔ مثلا بائع نے کہہ دیا بیعت ھذا الشیء، مشتری نے ابھی تک قبل تو نہیں کہا، تو بائع اپنے اس قول سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن جب اقوال میں تفرق آ جائے، ایک نے اشترے تو کہا، دوسرے نے بیع تو کہہ دیا، تو اب اس کے بعد پھر فسخ کرنے کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اور اس پر دلیل المتبایعان ہے، اس لیے کہ متبایعان یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ بے کرنے والے، اور متبایعان عقد کرنے والے یہ اسی صورت میں شمار ہوں گے کہ جب ایک ایجاب کر چکا ہو اور دوسرا ابھی تک قبول نہیں کر چکا، تو اس وقت میں یہ متبایعان ہے۔ لیکن جب ایجاب کر چکے تو اس کے بعد تو پھر یہ متبایعان شمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس وقت تو یہ ایجاب قبول کر ہی نہیں رہے، وہ تو پہلے زمانے ماضی میں کر چکے۔ البتہ اس وقت بھی ان کو متبایعان کا لفظ ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بطور مجاز کے، تو لفظ کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کرنا یہ زیادہ اولا ہے۔ اگر ہم نے ویسے خیار دے دیا ایک کو تو اس صورت میں دوسرے کا حق تلف ہوگا، ضائع ہوگا، اور دوسرے کو ضرر لاحق ہوگا، اور یہ ضابطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو ضرر دینا یا پہنچانا یہ درست نہیں۔ بہرحال وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقُبُولٍ، تو بے منعقد ہو جاتی ہے ایجاب و قبول سے، ایجاب و قبول سے بے منعقد ہو جاتی ہے، اور اس انعقاد کے بعد خیار مجلس پھر باقی نہیں رہتا ائمہ احناف اور مالکیہ کے ہاں۔ وَزِعَا لِلْمُضِيِّ، اس طور پر کہ یہ ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یعنی ایجاب و قبول سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو۔ مصنف علیہ الرحمہ نے وَزِعَا لِلْمُضِيِّ ایجاب و قبول کو ماضی کے صیغے کے ساتھ خاص کر دیا۔ یاد رکھے عزیز طلبہ کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ خاص کرنا یہ تو درست ہے، اس لیے کہ اصل ایجاب و قبول
ماضی ہی کی صیغوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور شرعاً ماضی ہی کی صیغوں سے اس کا ثبوت ہے کہ ماضی کو انشاء کے معنی میں عقد بے میں لیا جاتا ہے، لیکن ایجاب و قبول سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو دوسرے کو مالک بنانے اور اپنے مالک بننے پر دلالت کرے، خواہ وہ دونوں ماضی کے الفاظ ہو جیسے بیعت اور اشتریت، یا دونوں حال کے الفاظ ہو جیسے ابیعو کا و اشتریہ، تو اس سے بھی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ البتہ مصنف علیہ الرحمہ نے للمضی گزرے ہوئے الفاظ کی قید لگائی، ماضی کے صیغوں کی قید لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل اس میں بیعت اور اشتریت یعنی ماضی کے الفاظ ہیں، اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ماضی کی قید اس لیے لگائی تاکہ امر جو استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے یا وہ مضارع جو سین اور سوف کے ساتھ ہو کہ وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے ماضی کے جو ہے قید لگائی کہ ایسے مضارع جو سین و سوف کے ساتھ ہو اور ایسا امر جو استقبال کا معنی دے رہا ہو تو ان سے عقد بے منعقد نہیں ہوگی۔ وَبِتَعَاطٍ اس کا عطف ہے بِإِجَابٍ پر، وَيَلْزَمُ بِتَعَاطٍ اور بے منعقد ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے فعل تعاطی کے ساتھ، تعاطی سے بھی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ فعل تعاطی کا مطلب یہ ہے کہ لفظی ایجاب و قبول کیے بغیر مشتری ثمن بائع کو دے دیں اور بائع جو ہے وہ مبیع ثمن کے مبیع جو ہے وہ مشتری کے حوالے کر دیں تو اس سے بے منعقد ہو جائے گی، اگرچہ زبان سے دونوں میں سے کسی نے ایجاب و قبول نہ کیا ہو، اس کو بے تعاطی کہا جاتا ہے۔ بے تعاطی سے متعلق دو مسئلے بڑے اہم ہیں عزیز طلبہ، ان کو یاد رکھیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بے تعاطی شے نفیس اور خسیس دونوں میں جائز ہے یا صرف شے خسیس میں جائز ہے؟ تو اس میں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ صرف اشیاء خسیسہ جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ قیمت نہیں رکھتی ان میں بے تعاطی جائز ہے، جیسے کوئی شخص جا کر 10 روپے کا نوٹ بائع کو پکڑوا دے اور وہ نسوار اس کے ہاتھ میں پکڑوا دے، تو وہ فرماتے ہیں یہ شے خسیس ہے، زیادہ قیمت نہیں رکھتی، تو لہذا اس میں بے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کر 100 روپے کا نوٹ وہاں رکھتا ہے اور وہاں سے 100 روپے کے بدلے میں جو ہے وہ دودھ وغیرہ لیتا ہے تو وہ شے نفیس ہے، تو فرماتے ہیں اس میں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ لیکن مفتابی قول یہ ہے عزیز طلبہ کہ فعل تعاطی چاہے اشیاء خسیسہ میں ہو یا اشیاء نفیس میں، دونوں میں جائز ہے جب دونوں کے باہم رضامندی کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ بے کے لیے باہم رضامندی ضروری ہے، اور رضامندی یہ دل کی صفت ہے، اور یہ صفت جیسے ایجاب و قبول سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو اسی طرح فعل سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ بے تعاطی سے متعلق یہ ہے کہ بے تعاطی میں اعطاء بدلین ضروری ہے یا اعطاء بدل واحد بھی کافی ہے۔ اعطاء بدلین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جا کر 10 روپے کا نوٹ رکھ دے اور نسوار اٹھا کر لے آئے تو اس میں اعطاء بدلین ہوا، اور اعطاء بدل واحد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جا کر جو ہے نسوار کی پوری دکاندار کے سامنے سے اٹھا کر لے آئے اس کی دکان سے اور 10 روپے کا نوٹ نہ دے تو یہ اعطاء بدل واحد ہے۔ تو بے تعاطی میں اعطاء بدلین ضروری ہے یا اعطاء بدل واحد جو ہے اس صورت میں بھی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعطاء بدلین ضروری ہے، لیکن اس میں بھی مفتابی قول یہ ہے کہ اعطاء بدلین ہو یا اعطاء بدل واحد ہو، دونوں صورتوں میں اس سے جو ہے بے منعقد ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ارکان بے پڑھا کہ بے کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے، ایجاب و قبول سے بے منعقد ہو جاتی ہے، اور ایجاب و قبول ہی یہ بے کے ارکان ہیں۔
پھر ہم نے دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں خیار مجلس سے متعلق پڑھا کہ خیار مجلس جو ہے وہ بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اما احناف اور حضرات مالکیہ کے ہاں، جبکہ حنابلہ اور شوافی کے ہاں خیار مجلس یہ حاصل ہے دونوں کو۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ بے جس طرح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے اسی طرح بطاعت فعل طاعتی سے بھی متعلق منعقد ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے فعل بے طاعتی سے متعلق دو مسئلے پڑھے۔ تو عزیز طلبہ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے خیار مجلس کا صورت مسئلہ اور اس میں ائمہ کے اختلاف اور ان کے دلائل سنوں گا۔ آپ نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔